یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورۃ الحجرات۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام اور تعظیم و تکریم کا بیان ہے، جس کا ہر مسلمان سے تقاضا ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ادب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے اور آپ سے کلام کرتے وقت وقار اور سکون کا غایت درجے لحاظ رکھا جائے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی اونچی آواز سے بات نہ کی جائے جس طرح آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بات کی جاتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، اسلام کی حمایت میں تقریر کیا کرتے تھے اور اسلام پر اعتراضات کا دفاع کیا کرتے تھے۔ بسا اوقات ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ حالانکہ آیت میں مقصود یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر اونچی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکلف باتیں کیا کرتے تھے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز تو اسلام کی سربلندی کے لیے اونچی ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ اس آیت کے مصداق ہی نہیں تھے۔ غرض ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے خود کو گھر کے اندر بند کر لیا اور زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور قریب تھا کہ ان کا دم ہی نکل جاتا، اور کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنے گھر سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے، یا میں گھر کے اندر ہی نہ مر جاؤں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجلس سے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو غائب پایا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے ابو عمر، ثابت کا کیا حال ہے؟ کہیں وہ بیمار تو نہیں ہو گئے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، وہ میرے پڑوسی ہیں، مجھے ان کی بیماری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ جب سعد رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو ان سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ان کے جواب میں ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے فلاں آیت نازل ہوئی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب سے اونچی آواز میری ہی تو ہوتی ہے، اس لیے میں تو جہنمی ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست ہوا کرتی تھی، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہم میں نہیں ہے، اس لیے آپ کے حق میں ادب و احترام اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے، اور جن جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم جب سامنے آ جائے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو پھر چاہیے کہ فوراً اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے، خواہ ہماری فکر اس سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، اور جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔
خواہ اس کی تائید میں بڑے سے بڑے لوگوں کے اقوال اور آراء کیوں نہ موجود ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بھی بیان کی جائے، آپ کا حکم، آپ کا منع جب بھی بیان کیا جائے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، بلند آواز سے کوئی اور ذکر نہ کیا جائے، یا اس بات کے کرنے والے کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کرنا اللہ کے رسول کے آگے بلند آواز کرنے کے مترادف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے حق کے ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے، یہی محبت رسول بھی ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز بھی مضمر ہے۔